مانتے ہیں ہم. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو حالات ہیں مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی کرنے کے اوپر جو 2 سال سے زور لگایا گیا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی بھی مائنس نہیں ہو رہی. عمران خان تو اور تگڑے ہو گئے ہیں. آج عمران خان کا قد بہت بڑا ہے. 2022 سے دیکھیں اور آج دیکھیں تو عمران خان کا قد بہت بڑا ہے. اب اس وقت اگر اس سے زیادہ کوریجن اپلائی کی جاتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم جو پنجاب ہے وہ شدت پسندوں کے حوالے کر دیں گے اگر مائنس کریں گے پی ٹی آئی, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان نیشنلسٹ الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں ان کے حوالے ہو جائے گا. ملک نہیں چل سکتے جس طرح سے آپ نے ڈی چوک میں دیکھا چیف جسٹس پاکستان کے پتلے کے اوپر جو ہے وہ گولی کا نشان بنا کے کہا گیا جی ان کو یہ جو ہے گولی مارنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کے اوپر اتنی باؤنڈری لگا دیں سر کے اوپر. اگر چیف جسٹس پاکستان کا یہ حال ہے ملک میں تو مجھے آپ بتائیں باقی کوئی عام شہری جو ہے وہ کیا سوچے گا, کیا سمجھے گا. یہ جو رویے ہیں اس کے اوپر بہت تشویش ہے, اور شدت پسندی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت تشویش ہے, اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی ایفرٹس کی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی جو ہے اس کو ایک نیا سیاسی قوت مل رہی ہے. اس پہ ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے, اور میری نظر میں اب بھی پاکستان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں. ایک قومی حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے. قومی حکومت میں عمران خان, آصف زرداری اور نواز شریف وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کریں. جو نئی آئینی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ایک تو ترتیب دے, از سر نو تشکیل کرے الیکشن کمیشن کی. اس کے بعد جو آئینی ترامیم چاہیے, خصوصاً یہ کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن نہ ہو, اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف جعلی مقدمے نہ ہوں, اس کے لیے ایک پروسیکیوٹر جنرل کا آفس بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو, جو کسی کے ماتحت نہ ہو, اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے جس کے نتائج جو ہیں وہ سارے قبول کریں. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. قومی حکومت ہی وہ واحد طریقہ ہے, اور ایک کولنگ آف پیریڈ چاہیے ہوگا جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان تعلقات کار کو بہتر ہونا ضروری ہے. ایک مفاہمتی عمل ہونا ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک مفاہمتی عمل ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جماعتوں کی طرف ایک مفاہمتی عمل ہونا ضروری ہے. یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کو ہم اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف میں آپ کو پتہ ہے کہ اگست میں ہمارا پیسہ ریلیز ہونا تھا, وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا, سپٹمبر میں چلا گیا ہے. قومی حکومت بنے گی, وہ آئی ایم ایف کے بھی سارے جو شرائط ہیں اس کو سائن آف کر لے گی, اور پاکستان کو ایک معیشت کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ ملے گی. اچھا سر, فاضل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی میں ایک سیاسی پلر کے طور پہ ایک اسٹرانگ جو ہے رہنما کے طور پہ اپنی سفارت انجام دے چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی طرف سے موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے چیئرمین صاحب جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں, اور ڈپٹی چیئرمین جو اڈیالہ میں اس وقت قید ہیں, تو آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گرفتاریوں سے کیا فرق پڑتا ہے. گرفتاریوں سے عمران خان کو آج گرفتار ہیں, سال ہو گیا ہے, عمران خان کی سیاست کو کیا فرق پڑا. نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی نے تو دیکھنا یہ ہے, وہ اس وقت وہ پارٹیاں زندہ سیاسی لاشیں بن چکی ہیں جو عمران خان کے خلاف سیاست کر رہی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو وہ سیاسی لاشیں ہیں جن کو اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کبھی ادھر پھر رہی ہے کبھی ادھر پھر رہی ہے. اس کا تو انہیں ٹکا فائدہ نہیں ہو رہا. نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست تباہ ہو گئی ہے عمران خان کو تباہ کرنے کے چکر میں. پاکستان کو نارملائز کریں تو بھی ان سیاسی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے. پاکستان کا نارمل ہونا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے. باقی فیض حمید چلا رہے تھے پی ٹی آئی کو, فیض حمید چلا رہے تھے پی ٹی آئی کو, تو کیا باقی فیض حمید چلاتے رہے؟ سر نون لیگ کی طرف سے موقف تھا کہ پی ٹی آئی کو جو چلانے والے ہیں وہ فیض حمید تھے, کیا واقعی فیض حمید پہلے کہہ رہے تھے پاشا صاحب چلا رہے تھے, پھر ظہیر الاسلام صاحب چلا رہے تھے, پھر فیض صاحب چلا رہے تھے. پی ٹی آئی تو چلی جا رہی ہے بلکہ دوڑی جا رہی ہے. فواز صاحب آپ کیونکہ قانونی ماہر بھی ہیں, لیگل اسپیکٹ بتائیے گا. اندر ہے تو اس کو عوام کا کوئی کام نہیں ہو رہا اچھا لیگل اسپیکٹ بھی بتائیے. فیصل واؤڈا سمیت دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جنرل فیض حمید ہوں یا پھر ابھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی کہ مائنس عمران خان کی طرف بات, یہ آخری سٹیج ہے, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوگا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا. آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو ابھی جج ہیں یہ کیا آزاد ہے بیچارے؟ ملٹری ٹرائل کا کیا مطلب ہے کہ میجر کرنل ٹرائل کریں گے؟ تو جو اب جج بیٹھا ہوا ہے بیچارہ ناصر, یہ کون ہے؟ وہ ایسے ہی ہے نا سارے, کیا فرق پڑے؟ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ گرینڈ الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمان نہیں ہوگا تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم کوئی نہیں دے گا. کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اپنی الگ تحریک کروں گا, گرینڈ الائنس کا میں حصہ نہیں بننے جا رہا.
देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ उस धरने का। मौलाना फजलुर रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल है एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलायंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पीटीआई ने आपको जलसे में आने के लिए ये बनी है और अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये कि तमाम जमातें मिल के जो है ना वो नहीं करेंगी। इत्तेहाद तो ज़रूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आगे चले। पीटीआई ने दावत दी है आपको जलसे में आने के लिए। इन्होंने पहले भी ये मखसूस साथियों के इंटरव्यू लेते थे, तो अब हमें भी जगह दे दें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਖਸੂਸ ਜਨਾਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ हमें थोड़ी स्पेस दे दे बस। हाँ सारे ਨੂੰ स्पेस चाहिए। जी सर बोले। पहली बात तो यह है जी कि मैं तो आया था, मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हमें वापस कर दें, और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आ गए थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी फ़िक्र